وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. میرے محترم دوستو، دن اور رات کا جو نظام ہے اور اس نظام سے جو فوائد یا نقصانات مل رہے، یہ فائدے اس دن کے فائدے نہیں. روشنی فائدہ ہے، دھوپ فائدہ ہے، چاند کی چاندنی فائدہ ہے، سردی فائدہ ہے اور گرمی فائدہ ہے. اس کے اندر جو فائدے ہیں یہ خود بخود نہیں مل رہے. دھوپ میں نقصان ہے، روشنی میں نقصان ہے. ہر چیز میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. جو بھی فائدے ہیں اس کے اپنے نہیں ہیں، جو بھی نقصان ہے اس کے اپنے نہیں ہیں. نظام عالم میں جو ہو رہا وہ اس کا اپنا ہے ہی نہیں. سارے عالم کے سارے نظاموں میں جو کچھ ہو رہا وہ اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک کائنات کا نظام ہے، ایک اللہ جل شانہ کی طاقت ہے جو طاقت وہ کر رہی ہے اور اس طاقت کے کرنے سے وہ ہو رہا. جو کچھ مجھے آپ کو نظر آ رہا اور میری آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی، یہ دیکھنے کا دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ نرا دھوکہ ہے، صاف دھوکہ ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دکان سے میں پل رہا، میرے بچے جوان ہو رہے، بھینس دودھ دے رہی، اس سے میرے بچوں کے اندر شادابی اور مکھن اور دودھ اور بلائی اور گھی مل رہا. یہ سارا کا سارا آنکھوں کا دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ ہے. یہ سارا آنکھوں کا دھوکہ ہے. زمین کا سارا نظام، میں اس سے فصلیں لے رہا اور غلے لے رہا اور اس سے کپاس ہوتی ہے روئی کی شکل میں، اور میں اس سے جو ہے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنتا. یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. اور میں نوکری کرتا ہوں اور میری نوکری سے میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. اور میں پانی کا گھونٹ پی کے ٹھنڈا سانس لیتا ہوں کہ بڑا ٹھنڈا پانی، اس سے میری پیاس بجھی، آنکھوں کا دھوکہ. کھانے سے میری بھوک مٹی، آنکھوں کا دھوکہ. دھوکے والے جہان کے اندر، دھوکے والی دنیا کے اندر، دھوکے والے مزاج میں جینے والا بندہ وہ بھی انسان ہوتا ہے. سارے کائنات کے نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوکے سے نکالنے کے لیے آئے تھے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی جب بھی درود پاک پڑھیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار کریں. استحضار سے مراد یہ ہے کہ ان کے احسانات کا خیال ہو، دھیان ہو، تصور ہو، توجہ ہو. میرے آقا کے کتنے احسانات ہیں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوکے کے نظام سے نکالنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ لوگوں، یہ تم جو کہہ رہے کہ ہماری فصلوں سے ہمارے گھروں کے اندر غلے آتے ہیں اور ہماری زمینیں جو ہیں ہمیں پالتی ہیں، اللہ نے دھوکے کے نظام میں دکھا دیا کہ وہی زمینیں ہیں، وہی زرخیز اور زرعی ملک ہے، وہ اپنے گھر کے اندر گندم پوری نہیں کر سکتا. وہی زرخیز اور زرعی ملک ہے، وہ لہسن اور پیاز اور آلو پورے نہیں کر سکتا. ہم تو کہتے تھے زمین سے پلتے ہیں، تو زمین نے تو پال کے نہ دکھایا. کہتے تھے ہمارا زرعی ملک ہے، سب سے بڑا نہری نظام ہے، کہاں گیا نہری نظام؟
یہ دھوکہ ہے، دھوکہ کہ میری دکان وہی دکان ہوتی ہے کہ کاروبار ڈاؤن ہو گیا. اب کس نے کیا تھا؟ جو کاروبار میرا ڈاؤن ہوا اس کو اب کس نے کیا تھا؟ اللہ کی ذات نے کیا تھا نا. وہی دکان ہے، وہی دکان، وہی بازار، وہی سائن بورڈ، وہی زمانہ ہے. کہتے گاہک نہیں آتا، روز میرے پاس کہاں نہیں آتے، گاہک نہیں آتے. کہنے لگے اب تو عالم یہ ہے کہ جن کے دینے ہیں انہوں نے تو مجھے کل صاحب ایک کہنے لگے اسلام آباد کے موبائل نمبر لیا، مجھ سے کہنے لگے جی آپ کا نام فیڈ کر لوں، اگر میں موبائل نہ اٹھاؤں تو آپ مجھے میسج کر دیجئے گا کہ اب میں نے موبائل اٹھانا چھوڑ دیا ہے. یہی کاروبار تھا جس کاروبار سے میں کروڑ پتی بن گیا تھا، اور اسلام آباد کے فلاں سیکٹر کے اندر میری کوٹھی ہے، بنگلہ ہے. اب یہی کاروبار ہے، سب کچھ میرا مٹی ہو گیا ہے. کہنے لگے اس دن آ کے ایک بندے نے میری ایسی بےعزتی کی، ایسی بےعزتی کی، وہ بندہ جو میرا گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا اس نے مجھے بے عزت کر دیا. کیا کروں، کیا ہو گیا، ہر چیز مٹی ہو گیا. تو بھائی یہی کاروبار پالتا تھا، اللہ جل شانہ نے دکھا دیا کہ یہ دھوکے کا نظام ہے، یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے. تم کیا سمجھتے تھے یہ دکان پالتی ہے، یہ میرا دفتر مجھے پالتا ہے، یا میری چال اور میری تدبیریں اور میری چلاکی مجھے پالتی ہے؟ کس نے کہا؟ ہم نے کہا یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوا. بڑا با تدبیر آدمی ہے. میں ایک دفعہ ایک بندے کے پاس جوتا لینے گیا، ایسا عجیب انسان، باتیں کرنے میں ایسا زبردست، سیڑھی کے اوپر یوں چڑھتا جائے جوتا اتارنے کے لیے، چڑھتا جائے باتیں کرتا جائے، اترتا جائے باتیں کرتا جائے. بندے کو شیشے میں ڈالنے اور بندے کو آئی بریک کرنے میں اس سے بڑا صاحب کمال نہیں دیکھا. مجھے جوتا پسند نہ آیا، میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا. میں نے کہا اس کے کوئی حال پوچھو. میں نے کہا آپ کا پسند نہ پسند تو قسمت کی بات ہے، ویسے کیا خیال ہے آج کل کاروبار کیسے ہیں؟ کہ بڑے مندے ہیں. میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ آپ کو فن تو آتا ہے. کہنے لگا اس ساری بازار کے اندر گاہک کو جس انداز سے میں ڈیل کر سکتا ہوں کوئی کر نہیں سکتا. تو میں نے کہا کیا خیال ہے؟ اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں ساری بازار کے اندر اس وقت جتنے مندے آپ کے ہیں اور جتنا کاروبار کو زوال آپ کا ہے کسی کا نہیں ہے. کہہ رہے 100% ٹھیک کہا، لگتے ہیں آپ کوئی نظروں والے ہیں. مجھے کہہ رہے جی میں آپ کہنے کوئی بڑی پہنچی سرکار ہے. مجھے کہنے لگے لگتے آپ نظروں والے ہیں. میں نے کہا ہاں واقعی میری نظر ٹھیک کام کر رہی ہے، اینک میں نے نہیں لگائی ہوئی، واقعی میں نظروں والا ہوں. اس وقت فی الحال تو اینک نہیں لگائی ہوئی. میں نے کہا مجھے کہنے لگے آپ نے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا آپ کی گفتگو سے. آپ سیڑھی اوپر چڑھ رہے تھے، ڈبہ اتار رہے تھے، وہ جوتا پڑا ہوا تھا، چڑھ رہے تھے اتر رہے تھے، ایک ایک ڈبے کو، ایک ایک جوتے کو، ایک ایک چیز کو آپ اس انداز سے بیان کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ باتوں سے اگر مال ملتا تو آپ سے بڑا مالدار کوئی نہ ہوتا، اور اگر علم سے، ڈگری سے اگر مال ملتا تو سب سے بڑا ڈگری لینے والا سب سے بڑا مالدار ہوتا. انگوٹھا چھاپ لوگ جو ہیں MBA CA کیے ہوئے ان کے نوکر ہیں. ایسے وہ دنیا کا، پاکستان کا ایک مالدار آدمی ہے جو دنیا کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست نے اس کی زندگی میں کتاب لکھی تو کچھ وہ نذرانہ پھر دے دیتے ہیں. تو میں نے اس کو خون میں بات کیا. کہنے لگے میں نے کتاب آپ کے پاس بھیجی تھی. میں نے کہا ہاں دیکھی تھی، میں نے رکھ دی تھی. میرے موضوع مزاج کی کتاب نہیں تھی، میں نے نہیں پڑھی. کہنے لگے میں نے تو اتنا آپ کے پاس بھیجا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کتنی جماعتیں پڑھا ہوگا؟ کہنے لگے اتنی کتابیں نہیں پڑھی. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے بالکل اچھی ان پڑھ ہے. اور میں نے کہا اس کے نوکر، کہنے لگے بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر، بڑے بڑی اعلیٰ ڈگریوں والے. میں نے کہا ایک تو بھی اس میں نوکر ہے، تو نے MSc کی ہوئی ہے ماس کمیونیکیشن کے اندر. کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا پھر معلوم ہوا کہ ان باتوں سے، اس تیزی اور تراری سے
اس کمال سے روزی نہیں ملتی، روزی کا نظام کہیں اور سے ہے، روٹی کا نظام کہیں اور سے ہے۔ سن لو، روٹی نہ فن سے ملتی ہے نہ فنکاری سے ملتی ہے، نہ فن سے نہ فنکاری سے، دولت نہ فن سے نہ فنکاری سے۔ فن اور فنکاری تو اس کے سامنے چل ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ پاک نے دروازے ہی بند کر دیے فن اور فنکاری کے روٹی کے سامنے۔ روٹی اس کے سامنے روٹی ہے ہی نہیں۔ رزق کے دروازے اللہ جل شانہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے دروازے اللہ جل شانہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور روزانہ اعلان ہوتا ہے کس کو فقیر کرنا ہے، کس کو غنی کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے وہی تھا، میں تھا، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا تھا مٹی سونا ہو جاتا تھا، اب ہاتھ ڈالتا ہوں سونا مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، خاندانوں کو اوپر اٹھاتا ہے، پھر خاندان کا ہر فرد ہیرو ہوتا ہے۔ کہنے کے یہ دیکھ دانے اور کملے بھی سیانے، ہر فرد ہیرو بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے، سن لیں، عروج کا ایک وقت ہوتا ہے، عروج کا ایک وقت ہوتا ہے، اور زوال کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ عروج کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، اللہ جل شانہ ہر شخص کو موقع دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر شخص کو زندگی کی عبادت کا موقع بھی دیتے ہیں، ریاضت کا موقع بھی دیتے ہیں، اپنی ذات سے تعلق بنانے کا موقع بھی دیتے ہیں، اللہ مال جمع کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، خرچ کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، جان اپنی محبت پہ لگانے کا موقع بھی دیتے ہیں، مال اپنے تعلق پہ لگانے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک زندگی کا موقع دیتے ہیں، ہر شخص کو موقع دیتے ہیں زندگی میں۔ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی ہے کہ واٹ از چانس، موقع کیا ہے؟ ایک کتاب ہے پوری کی پوری سی، اس نے کہا ہر بندے کو موقع ملتا ہے دنیا میں۔ اس نے مرنے سے پہلے کے نظام کے موقع کو بیان کیا۔ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد کے نظام کے لیے کا موقع ملتا ہے، ہر بندے کو ملتا ہے۔ موقع کو اویل کرے یا ویسٹ کرے، اس چانس کو، اس موقع کو یا ضائع کرے یا اس کو قیمتی بنا لے، ہر بندے کو موقع ملتا ہے۔ یہ سانسیں موقع ہے، گنی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، سانسیں یہ لکھی جا رہی ہیں۔ وہ زندگی کا نظام جتنے دن ہیں وہ سارے مٹائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سالگرہ ہوتی ہے اس میں موم بتیاں جلاتے ہیں یا بجھاتے ہیں؟ پہلے جلاتے ہیں پھر بجھاتے ہیں۔ پھر بجھاتے کیوں ہیں؟ پھر ان کو جلنے دینا چاہیے۔ ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے جاننے والوں کے لیے، ایک پیغام ہے جاننے والوں کے لیے، اور پیغام یہ ہے کہ ساری زندگی کی جتنے سال اس کے ہیں یہ سارے بجھ گئے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا یہ جلے ہیں، یہ سب بجھ گئے ہیں۔ اب نئے چراغ جلاؤ، نئے روشنی لاؤ، نیا زمانہ ہے، نئی زندگی کی نئی تدبیریں اختیار کرو، اللہ کو منانے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے۔ باقی ساری پچھلی موم بتیاں بجھ چکی ہیں، یہ پچھلے چراغ سارے بجھ گئے ہیں۔ ہر شخص کو موقع ملتا ہے، ہر شخص کو موقع ملتا ہے، اور ہم موقع کو پا کے اگر موقع سے پاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری کوشش ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ آپ ایک خیال کریں ذرا، 5 بھائی ہیں، اگر 5 بھائی ہیں تو کیا 5 مالدار ہیں؟ نہیں۔ 4 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں۔ کل کی بات ہے،
خط لانا بھول گیا. ایک صاحب آئے, کہنے لگے امی نے خط دیا ہے. یہ جیلم سائڈ سے آئے کہ میرے شوہر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. میرے شوہر سلور کے برتن کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے دیہاتوں میں جا کے بیچتے ہیں. سلور کے برتن کا ٹوکرا رکھ کے. اس نے جو لفظ دعا لکھی نا, وہ لفظ مجھے شاید نہ بھولے. پتہ نہیں ان لفظوں کے اندر کیا تھا. خط تو میں بہت ساری پڑھتا ہوں اور سارے ہی غم زدہ خط پڑھتا ہوں. کہنے لگا آپ دعا کریں میرے خامد کا ٹوکرا سدا بھرا رہے. ہاں, اس کی زندگی کی کائنات ہی یہی ٹوکرا ہے, سلور کے برتنوں کا, ایلومینیم کے برتنوں کا. اس کی زندگی کی کائنات ہی یہی ہے. اور کیا ہے کہ دعا کریں کہ میرے خامد کا ٹوکرا سدا بھرا رہے. ارے اللہ والو, یہ ہمارے بھی ساری ٹوکرے ہی ہیں. یہ جب چاہتا ہے بھر دیتا ہے, جب چاہتا ہے خالی کر دیتا ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں, غور کیجئے گا. انسان پہ ایک وقت آتا ہے جس پہ اس کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے. اس کا نام عروج کی سطح کو چھو جاتا ہے, بہت عروج میں چلا جاتا ہے. یا اس کو دولت بہت عروج میں چلا جاتا ہے, یا اس کو دولت بہت زیادہ مل جاتی ہے. دو چیزیں, اس کو حسن و جمال بہت زیادہ ہوتا ہے, یا اس کو تدبیر اور عقل بہت زیادہ دی جاتی ہے. کسی نہ کسی شکل میں اس کو عروج ملتا ہے, کسی نہ کسی معاملے میں, کسی فن میں, کسی فنکاری میں, کسی میکینیکل کے شعبے میں, کیمیکل کے شعبے میں, کسی بھی شعبے میں اس کو عروج ملتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. بس یہ نزاکت کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا ہی نازک وقت ہوتا ہے, یہ بڑے امتحان کا وقت ہوتا ہے. یا اس سے چھن جاتا ہے یا پھر اس کی نسلوں سے چھن جاتا ہے, یا اس کو صدا ملتا ہے یا اس کی نسلوں کو صدا ملتا ہے. یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے, یہ عروج کا وقت. یہ عروج کا وقت ہے نا, یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے. ایک بندہ جھنگ کے ایک چوک میں کھڑا کسی ریڑھی والے سے کھڑا چھولے کھا رہا تھا دوستوں کے ساتھ, خوش گپیوں میں مبتلا تھا. اور لوگ حیران ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اس وقت 10 آنے کی 12 آنے کی پلیٹ ملتی تھی کہ یہ یہاں کھڑے کھا رہا, اس کے پاس تو جاگیریں دولت ہے. ایک بندے نے اسے کہا نا تو اس نے ایسی کہہ دیا, کہنے لگے میری جاگیر تو یہ ہے کہ گھوڑا صبح سے شام تک دوڑتا رہے, میری جاگیر ختم نہ ہو. اور میری جاگیر تو 7 نسلوں کے لیے بھی کافی ہے, نسلیں 7 بیٹھ کے کھائیں, انہیں کوئی کام کی کاروبار کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی ایسا تھا. بس یہ نزاکت کا وقت تھا. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. یہ ناز کا وقت تھا. بس جب ناز کا وقت ہونا یہی وقت نیاز کا ہوتا ہے, ناز کا نہیں ہوتا. کس کا ہوتا ہے؟ نیاز کا. ساری کائنات کے رب العالمین کے بعد رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین ہے. کوئی نبی رب العالمین نہیں بن سکتا. صرف رب ہی رب ہے, صرف رب ہی سرور کونین سے رحمت للعالمین ہے. فرماتے ہیں مفہوم ہے, میں 70 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی جن کے منہ سے خطا کا بول نکلنا تو کجا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ میں تو وہ چیز بولتا ہوں جو میرا رب مجھے وحی کرتا ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے وما ینطق ان هو الا, ہاں میرے حبیب تو کچھ پکارتے نہیں, کچھ فرماتے ہی نہیں. جو وہ فرماتے ہیں جو میں ان کو وحی کر دیتا ہوں, جو میری منشا ہوتی ہے وہی سے میری منشا ہوتی ہے, وہی میرے حبیب کا فرمان ہوتا ہے, قول ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. استغفار کیا ہے؟ یہی ان بولوں کا کہ بس معاف کر دے، نستغفرک و نتوب الیک. معافی بھی مانگتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، جان بوجھ کے یا دانستہ یا نادانستہ. الہی مجھ سے کوئی ایسا بول نکل گیا ہو کہ تیری پکڑ میں آ جاؤں یا میری نسلیں آ جائیں. تو اسی وقت کوئی قبولیت کی گھڑی تھی. اس نے زندگی کے جتنے دن گزارنے تھے گزار لیے. اس رئیس ذمہ دار نے، جاگیردار نے زندگی کے دن رات گزار لیے. وہ مر گیا، بیٹا ایک ہی تھا، اور بیٹے کی زندگی کی رخ بدل گیا. پھر اس نے جی بھر کے پاکستان میں عیاشی کی. اس نے کہا نہیں، اب دبئی کا رخ کرنا چاہیے. اس دور میں جب دبئی کا طوطی بولتا تھا، اور یاد رکھیے گا جہاں بھی عیاشی ہوگی اللہ اس کو ویران کر دے گا، چاہے وہ لبنان کے نام پہ ہو، چاہے وہ بیروت کے نام پہ ہو، چاہے وہ دبئی کے نام پہ ہو. ظلم ہو رہا، ستم ہو رہا. لیکن ظلم و ستم کیوں ہو رہا؟ آخر بم لبنان بیروت میں وہاں پھٹتے ہیں، کہیں اور گرائے جاتے ہیں، کہیں اور جگہ کیوں نہیں گرائے جاتے؟ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا، صرف دوسرا رخ نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے بہت بڑے لیڈر ایک ملک میں جہاز لے کر گئے، کپڑوں کا، کمبلوں کا، کھانے کی چیزوں کا. وہاں کفار جو ہیں بمباری کر رہے تھے. مجھے ان کا بیان آج تک یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے. جب وہاں گئے نا تو وہاں کے لیڈر انہیں ملے، کہنے لگے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور ہاتھ میں قرآن لے کر کہنے لگے کہ یہ لے آتے. اس قرآن کو چھوڑا، اس قرآن کی زندگی کو چھوڑا، ہماری زندگی سے اللہ کی مدد ہٹ گئی ہے، ہم ذلت اور رسوائیوں کے انتہا میں چلے گئے ہیں. آپ تو یہ لے کے آتے، یہ تو سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کی میں بات کر رہا تھا، اس نے دبئی کا رخ کیا اور دبئی کے بڑے بڑے انٹرنیشنل جوئے خانوں کے اندر جا کے اس نے زندگی کی دولت کو ہارنا شروع کیا. اور دولت ختم ہوتی گئی اور زمینیں بکتی گئی. مجھے کہنے لگا وہ فلاں آدمی حقے کے اندر نوٹ رکھ کے نا اس کو پھر پیتا تھا. حقے کے اندر نوٹ رکھ کے پیتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 1 روپے کو ترستا تھا. میں نے ایک شخص کو دیکھا 100 کے نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹ کے اس کا سگریٹ پیتا تھا، جس وقت 100 کے نوٹ کی حیثیت 1000 کے نوٹ کے برابر تھی. ہم سمجھتے ہیں جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا ہے، اور میری کاوشوں کا، میری کوششوں کا، میری تدبیر کا، میری عقل مندی کا، میری چالاکی کا حصہ ہے. پھر اللہ پاک اس بھول سے کبھی نا ہمیں نکال بھی دیتا ہے کرائسس میں لا کے، جسے ہم لفظ کرائسس کہتے ہیں. اللہ اس بھول سے نکالتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دبئی کے جوئے خانے میں اس کا داخلہ بند ہو گیا کہ وہ کنگلا ہو گیا تھا. اور وہ زمینیں اور وہ چیزیں ساری ختم ہو چکی تھیں. واپس پلٹا اپنے شہر جھنگ کے اندر، لیکن اس کے پاس اب کچھ نہیں تھا، نہ لینے کا نہ دینے کو. وہ ساری کی ساری کمیونٹی اور سارے دوست اور سارے ارد گرد اس کو چھوڑ گئے تھے. فقر و فاقہ اور ایڑیاں رگڑ کے اس کی زندگی گزری. پاؤں میں زخم ہوا. ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. اگر یہ گینگرین، یہ زخم، یہ زہر پھیل گیا تو پورا کا پورا جو ہے ٹانگ کاٹنی پڑے گی. ٹانگ کے کٹوانے کے لیے سڑک پہ کھڑا تھا، ایک بندہ جا رہا تھا. اس نے دیکھا یہ تو فلاں ہے، اس نے گاڑی بٹھا لیا. آپ خیریت سے کیا ہوا؟
کہنے لگے پاؤں کٹوانا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دوائیں لے آ، ڈاکٹر نے ہسپتال سے نکال دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا میں فلاں ہوں، اس نے کہا تو فلاں ہے یا فلاں ہے، یہاں دوائیں لے آ، ہم دوائیں لیں گے تو ڈاکٹر ٹانگ کاٹیں گے۔ کہنے لگے ایک وقت یہ تھا کہ میرے پاؤں کے لیے لوگ نوک تھے، آج اس پاؤں کو کاٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ میرے محترم دوستو، یہ سب کچھ جو کچھ ہے میرا ہے نہیں۔ یہ صحیح سلامت بازو میرا ہے کیا؟ ایک پل میں توڑ کے دکھا دیتا ہے۔ یہ صحیح سلامت آنکھ کیا میری ہے؟ میری کہاں ہے؟ اس کو پھوڑ دے، اس کو توڑ دے، آنکھ کو کمزور کر دے۔ میرے پاس ایک بچی کو لایا گیا، کہنے لگی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، بس ایسی آہستہ آہستہ اس کی آنکھ کمزور ہوتے 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 اب بالکل ٹھیک، آنکھیں دیکھیں ٹھیک، نظر آتا کچھ نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آنکھیں ہماری ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کان ہمارے ہیں؟ کان تو حکم سے چل رہے، جس وقت حکم ہوگا کان سنیں گے، حکم ہوگا سننا ہی بند کر دیں گے۔ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں بہرے نہیں ہوتے، احتیاطاً بہرے بن جاتے ہیں، احتیاطاً بہرے۔ میں نے کہا نہ بن احتیاطاً بہرا، کہیں ہمیشہ کے لیے نہ بن جائے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک آنٹی ہوتی تھی، ہے وہ بیچاری بہری تھی۔ میرے پاس جب آئی نا تو بہری تھی، میں نے کہا یا اللہ یہ بہری نہیں ہے۔ ٹوٹ کے بعد تو ہم ہیں حکیم تھوڑے بہتے، میں نے کہا یہ بہری نہیں ہے۔ کچھ آزمانے کے بعد میں نے کہا بہری، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو چاہتی ہے اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے بہرا کر دے؟ اللہ تیرے کان چھین لے، اللہ تجھے دنیا کی اپنے بچوں کی آوازیں اور دنیا کی آواز کی لذت سے محروم کر دے، خیال کر آج کے بعد ایسا کرنا چھوڑ دے۔ خیر اسے میری بات سمجھ آ گئی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کان ہمارے ہیں اور یہ عقل و تدبیر ہماری ہے۔ کل کی بات ہے، بوڑھا باپ 35 سال کا جوان تھا، اس کو لے کے آیا، کبھی کیا حرکت کرے کہ اب بوڑھے باپ سے وہ سوال آئے نہ جا کے میں قصور سے میں قصور کی فلاں گاؤں سے اس کو لے کے آیا ہوں، بڑی مشکل سے، سارا راستہ اس نے مجھے تنگ کیا ہے، کیا ہو گیا؟ بیٹھے بٹھائے پاگل ہو گیا۔ یہاں قریب ایک ورک شاپ ہے، وہ بابا میرے پاس آیا، جوان بیٹا ساتھ لایا، جوان بیٹا 28-29 سال کا، اور اس کو فالج ہو چکا تھا، وہ انگلی سے یوں کرتا تھا کہ میری زبان بولی نہیں جاتی۔ میں نے ایسی کوئی بات کہہ دی، کچھ محسوس کیا، مجھ سے کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا ہے، یہ منہ سے بڑے بول بولتا تھا، نہ میری عزت کرتا تھا نہ ماں کی، یہ کہتا تھا دولت ہے جوانی ہے، مجھے لوگ دیکھ کے میرے پیچھے دوڑتے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، بس میں ہی میں ہوں۔ کہنے لگے ایسے رات بیٹھے بیٹھے جھٹکا لگا، اس کا بایاں پہلو بھی ختم ہو گیا، اس کی زبان بھی ختم ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں تھوڑی سی خدائی اس کو دے دی ہے، تھوڑی سی بادشاہت دے دی ہے۔ وہ خدائی نہیں ہے جسے ہم خدائی سمجھتے ہیں، خدائی صرف رب کے پاس ہے، وہ خدائی نہیں ہے، یہ لفظوں کی خدائی عرض کر رہا ہوں، خدائی صرف رب کے پاس ہے اور رب کو زیبا ہے اور رب کے پاس ہی رہے گی۔ یہ تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے، لفظوں میں ہم اسے خدائی کہتے ہیں، اللہ پاک نے اختیار دے دیا ہے۔ کہ میں ہر چیز ہضم کر جاتا ہوں، واقعی ہضم کر جاتا ہے۔ یہ بیڈ فورڈ کمپنی کا مسٹر فورڈ تھا نا، جو اس کی میں حالات پڑھ رہا تھا، کہنے لگے اس کا ایک نوکر جو ہے بریک میں وقفے میں روٹیاں کھا رہا تھا، تو اس نے نوکر کو دیکھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو سب کچھ کھا جائے گا؟ اس نے کہا باس اتنا اور ہو تو اور بھی کھا جاؤں گا۔
اتنا کوئی اور ہو تو اور بھی کھا جاؤں. کہنے لگا کاش میں نہیں کھا سکتا. میں بعض چیزیں ہیں ان کے رس پی لیتا ہوں، میں روٹی نہیں کھا سکتا. ایک شوگر مل ہے، اس کا مالک میرے پاس، بہت بڑی شوگر مل ہے پاکستان کی، اس کا مالک میرے پاس آیا، کہنے لگا میں میٹھا نہیں کھا سکتا. پاکستان کی بڑی شوگر مل ہے. جو ہے اسی کی وجہ سے ہے، رب کی وجہ سے. جو ہوگا اسی کی وجہ سے ہوگا، اور جو ہو رہا اسی کی وجہ سے ہو رہا. تجھے جہاں نفع نظر آ رہے میرے رب نے ڈالے ہیں. ارے تجھے ذائقے نظر آ رہے میرے رب نے ڈالے ہیں. تجھے جو کچھ لذتیں مل رہی یہ میرے رب کے نام کی، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے. یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. نظر اللہ پہ اٹھے. اگر اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے اس پہ ناز آ ہی گیا ہے. اگر کبھی آ جائے تو استغفار کر کے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے. اگر ناز آئے تو فوراً نیاز آ جائے. اس لیے کہتے ہیں استغفار کیا کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے استغفار کیا کریں، اور اپنے ایک ایک پل کو سوچا کریں الہی مجھے پتہ نہیں، اللہ میں خطاوار ہوں، اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ مجھ سے خطائیں ہی خطائیں ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں. پتہ نہیں کیسا بول میں نے بول دیا جو تو ناراض ہو گیا، کیسا عمل کر دیا جو تجھے دکھ پہنچا. اور اللہ کیسا ایسی آنکھ اٹھی جس آنکھ کے اندر ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تیرے فیصلے میرے خلاف ہو گئے. میں قارئین کی تحریریں خطوط آتے ہیں تو اس میں سے نکالتا ہوں. ایک قاری کی تحریر آئی، پتہ نہیں عسکری میں چھپی، اس کی باری آئی نہیں آئی، تحریریں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں. اس میں لکھا تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مائی تھی، وہ ہر بندے کی نقلیں اتارتی تھی، جو جیسے بولتا اس کی نقل کرتی تھی. اس کی تیسری نسل ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ لکنت زدہ ہیں، تیسری نسل چل رہی ہے. اس کے بچے توتلے بولتے ہیں، اس کی تیسری نسل چل رہی ہے. اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور کسی نے اس کو کہا کہ تو ایسا ہے، کہنے لگے میرا من کہتا ہے کہ یہ نسلیں میری خطاؤں کی پاداش میں ہیں، مکافات عمل ہے. ہمیں جو کچھ مل گیا ہے یہ ہمارا ہے نہیں، امانت ہے. اور سن لیں اگر دولت ہمارے پاس ہے نا تو یہ سمجھ نہ لینا کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکیں گے. یہ میری مرضی ہے، میں جتنے کی چیز جتنے کی لے لوں، جہاں جیسے خرچ کر لوں. یہ تو قیامت کے دن زمین اس وقت تک جگہ نہیں چھوڑے گی، پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک کہ یہ نہ پوچھ لیا جائے گا مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ہماری اپنی ہے، یہ مال ہمارا اپنا ہے، ہم نے اپنی تدبیر سے کمایا ہے، عقل مندی سے کمایا ہے. ہر پل، ہر پر، ہر لمحہ، ہر لہجہ دل کے اندر کی گہرائیوں میں یہ بات ہو کہ الہی یہ تو نے دیا ہے، الہی یہ تیری نعمت ہے، الہی تو چاہے چھین لے، تو چاہے دے دے، اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے. میں کراچی ڈیفنس فیز 6 خیابان راحت میں ایک بنگلے میں تھا. میں ایسے باہر نکلا نا تو اس کی جو سائڈوں میں جگہ کھلی ہوتی ہے ہر طرف، جہاں اے سی کی کھڑکیاں یا سپلٹ اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں، گیلریاں بنی ہوتی ہیں، وہاں بیٹھا ایک جوان جو ہے شاپر میں روٹی کھا رہا، یعنی سالن شاپر میں تھا، روٹی ہاتھ میں تھی. بالکل اسی عمر کا بچہ ان کے گھر تھا، اسی عمر کا بچہ ان کے گھر تھا جو بہت سی ناز و نام سے پل رہا تھا.
میں نے اس وقت آسمان پہ میں نے کہا مالک تیری تقسیم ہے، یہ تیری تقسیم ہے، ایک کو یوں کھلائے اور ایک کو یوں کھلائے۔ پھر معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، وہ چاہے اس کو بھی یوں کر سکتا ہے، اس کو منہ کر سکتا ہے۔ اس ٹیبل کے جو بیٹھ کے کھا رہا اعلیٰ برتنوں میں، اس کو ادھر لا سکتا ہے، اس کو ادھر لا سکتا ہے۔ پھر یاد آیا مجھے ایک واقعہ، اسی کراچی میں شارع فیصل، میری سواری ہوتی تھی، کراچی جانا ہوتا تھا تو شارع فیصل سے گزرنا ہوتا تھا، سواری پہ آنا جانا ہوتا تھا۔ تو جب بھی میں شارع فیصل سے گزرتا تھا تو مجھے ایک واقعہ اکثر یاد آتا تھا۔ ایک اس دور میں جب بنگلے اور کوٹھیاں بہت کم تھی، یہ 70s کی بات ہے، 70s میں لوگوں کے اندر دولت آنا شروع ہوئی ہے، 70 کی دہائی میں۔ پرانے دولتیے کم، نو دولتیے 70s میں۔ اس دور میں 70 سے پہلے، 70 سے پہلے اس شخص کے پاس بہت بڑا بنگلہ تھا شارع فیصل پہ، جبکہ شارع فیصل پہ بنگلے نہیں ہوتے تھے، بہت بڑا بنگلہ۔ اس کے اندر ناز تھا، شپس تھے، بحری جہاز آ رہے جا رہے، مال آ رہا جا رہا، دولت کی ریل پیل تھی، عزت کی ریل پیل تھی، چیزوں کی کمی نہیں تھی، آنکھ کے اشارے سے دنیا کی ہر نعمت میسر اور موجود تھی۔ پھر اسی شارع فیصل کے بالکل سامنے بلوچ کالونی ہے، بلوچ کالونی کے دو حصے ہیں، ایک عمرا کا علاقہ ہے، ایک ہوربا کا علاقہ ہے، بلاکس کے چھوٹے چھوٹے ایک مرلہ نہیں آدھے مرلے کے مکان، 3 کی چھتیں، اوپر بلاک دیے ہوئے کہ ہوا سے اڑ نہ جائے۔ بس قدرت کا نظام ہے۔ اللہ جل شانہ نے پلٹا، وہ جو بنگلے والے تھے وہ وہاں چلے گئے ان باکس والے 3 کی چھتوں والے گھر کے اندر، اور وہ جو 3 کی چھتوں والے تھے وہ کنالوں کے بنگلے میں آ گئے۔ ایسے ہزاروں کہانیاں آپ کے سامنے ہوں گی۔ جب بھی نظر اللہ سے ہٹتی ہے، جب بھی نظر اللہ سے ہٹتی ہے، یاد رکھیے گا، جب بھی نظر اللہ کی ذات عالی سے ہٹتی ہے اور بھٹکتی ہے، جب بھی نظر اللہ کی ذات عالی سے ہٹتی اور بھٹکتی ہے، اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، وہ جلدی یا دیر میں۔ ایک بوڑھی خاتون مجھ سے کہنے لگی وہ کہنے لگا آنٹی آپ تو اب ملنے نہیں آئی، میں پھل لے رہی تھی۔ اچھا بیٹا تم نے بھی پھل لگائے ہوئے ہیں، ٹھیلا لگائے ہو؟ کہنے ہاں۔ کہنے لگے پرانی کہانی یاد آ گئی کہ اس کی جو دادی تھی غالباً وہ تھی کہ جو خوبصورت کشمیری یا افغانی خوبصورت جو ہے ملازم رکھتی تھی، گھر کے اندر جو عورت ہوتی تھی کام کرنے والی وہ بھی خوبصورت ہوتی تھی۔ کہنے لگے مجھے کوچے چنگے نہیں لگتے، کوچے بدصورت مجھے اچھے نہیں لگتے، اور اس کا اصول تھا اگر پیچھے سے کوئی آواز دے تو سامنے آ کے بات کرے، میں موڑ کے کیوں دیکھوں۔ پتہ نہیں آدھی شالمی کی اکثر دکانیں ان کی پراپرٹی تھی، کچھ نہ بچا، شادی کی جو چاندی کی تھالی اور پیالی جو آئے وہ لے جائے ساتھ، باراتی ساتھ لے جائے، چاندی کے برتن میں کھائیں اور برتن ساتھ لے جائیں، اور لوگ لے گئے۔ اس نے سبزی لگا رکھی ہے، پھل لگا رکھے ہیں، اور کہتا ہے کہ سب کے پھل بک جاتے ہیں اور شام کو میرے پھل بچ جاتے ہیں۔ میرے من کے اندر ایک آواز آئی کہ ابھی تک مکافات عمل چل رہا ہے۔ نظر اللہ کی ذات سے تھوڑی سی ہٹی، یہ میرا کمال ہے۔ میں اس دن ایک بندے سے کہنے لگا، میں نے کہا تو کہتا تھا کہ میں پراپرٹی سے مالا مال ہوا ہوں، اب یہی پراپرٹی مالا مال کیوں نہیں کرتی بتا؟ وہی پراپرٹی کوڑیوں کی ہو گئی ہے، نہیں ہوئی؟ وہ جو فائلیں ملتی ہی نہیں تھی وہ پراپرٹی کوڑیوں کے آخر کیوں ہوئی؟ اللہ والے، یہ زمین برتن ہے، کشکول ہے، کشکول، اس میں روزی اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ نہیں دیتا بلکہ اللہ ہی دیتا ہے۔
یہ ہمارے ساتھ جو ہی اور بھی لگا ہوا ہے نا، اس نے بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. یہ نعمتیں اللہ جل شانہ نے مجھے عطا کی ہیں، اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کی شفقت ہے. اے اللہ تیری مہربانی ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے. جب بھی ناز پہ کچھ ادا آئے ایک دم کانٹا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر آپ 2 ہیں تو ایک کانٹا مین بن جائے، اگر 3 ہے تو ایک کانٹا مین بن جائے. انہوں نے جی کانٹا مین کیا ہے؟ کہا کہ جس طرح گاڑی ٹرین آ رہی ہے نا، تو اس نے لائن، ایک اصل لائن ہوتی ہے، ایک وہ لائن ہوتی ہے جس پہ ٹرین کو ہٹا کے کھڑا کرتے وہ آگے بند ہو جاتی ہے. تو کانٹا مین دیکھتا ہے کہ یہ ٹرین جو ہے غلط ٹریک پہ چڑھی ہے، اس کو کانٹا مین یوں کھینچ کے اصل لائن پہ اس کو لے آتا ہے. اسی وقت ہمارا من، ہماری طبیعت ہمارے اندر ایک کانٹا مین ہو، ہمارے ناز کو نیاز میں بدل دے. اور اگر ناز کر بیٹھے تنہائیوں میں استغفار کر لیں، اس کی خاطر صدقہ کریں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اس مکافات عمل سے، اس عذاب سے مجھے اور میری نسلوں کو بچا دے، مجھے بچا دے، میری نسلوں کو بچا دے. کبھی عذاب رکا رہتا ہے اس بندے کی کسی نیکی کی وجہ سے. سن لینا، یہ قانون قدرت کی ایک چیز عرض کر رہا ہوں، ایک نقطہ ہے. کبھی عذاب رکا رہتا ہے، کبھی مکافات عمل کا نظام رکا رہتا ہے اس بندے کی کسی نیکی یا کسی صدقے یا کسی خیر کے کام کی وجہ سے. فرعون پہ عذاب رکا رہا اس کے وسیع لنگر کی وجہ سے، وسیع دسترخوان کی وجہ سے اس پہ عذاب رکا رہا. اتنے بڑے دعوے کرنے کے باوجود اس پہ عذاب رکا رہا. حامان اس کا وزیر مال بنا، اور وزیر مال بننے کے بعد اس نے جو ہے اعداد و شمار کیا. اس نے کہا اتنے عرصے میں آپ کا خزانہ ختم ہو جائے گا جس انداز سے جو ہے آپ کھلا رہے. حالانکہ وہ تو رب کا نظام ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ پہ خرچ کر رہا، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ پہ خرچ کر رہا، وہ تو رب کا نظام ہے، مال بڑھتا ہے. اس لیے فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال کم ہوتا ہے. ظاہر کا دھوکہ جو ہے، آنکھوں کا دھوکہ وہ یہ ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا، آنکھوں کا دھوکہ یہ ہے سود سے مال بڑھ رہا، اور حکم ہے کہ سود سے مال کم ہو رہا اور ختم ہو رہا، اور ہو کے دکھاتا ہے اللہ دکھا رہا. تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ فرعون کا دسترخوان تھا. بعض اوقات بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، انفرادی یا اجتماعی نیکیاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مکافات کا عمل اس وقت ٹلا رہتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد وہ نیکی ملتی نہیں، وہ نیکی ہوتی نہیں، جس کی وجہ سے مکافات کا عمل جو ہے، مکافات کا عذاب عمل میں نہ آئے، وجود میں نہ آئے، پھر اس کی نسلوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو استغفار کرنا چاہیے، اللہ صدقہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو ان عذابات اور بلیات سے بچا دے، اللہ مکافات عمل سے بچا دے، اللہ اپنی غیبی لاٹھی سے بچا دے، غیبی لاٹھی سے بچا دے. میرے محترم دوستو، ہماری نظر بڑی جلدی بھٹک جاتی ہے. انسان ہے، انسان کا مادہ نسیان سے ہے، اور نسیان کے معنی ہے بھول جانا. بہت جلد نظر بھٹک جاتی ہے، بہت جلد بول بھٹک جاتے ہیں، عقل بھٹک جاتی ہے. اور اگر اب تک بھٹکے ہوئے رہے تو بہت زیادہ استغفار کر کے، صلاۃ التوبہ پڑھ کے، ندامت کے چند آنسو بہا کے، اللہ سے بار بار توبہ کر اور معافی مانگ کے اللہ پاک جل شانہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں. اور وہ جو ہمارے لیے یا ہماری نسلوں کے لیے کوئی عذابات و بلیات لکھے گئے تھے، ہمارے لیے یا ہماری نسلوں کے لیے جو عذابات و بلیات لکھے گئے تھے،
اللہ سے معافی مانگ کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے وہ اللہ سے مٹوا لے کہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ کتنی خوش قسمت ماں ہے جو اولاد کے لیے استغفار کرے، کتنی خوش قسمت بیوی ہے جو شوہر کے لیے استغفار کرے اور اولاد کے لیے استغفار کرے، کتنا خوش قسمت شوہر ہے جو بیوی اور اولاد کے لیے استغفار کرے، کتنا خوش قسمت ہے۔ اور وہ گھرانہ کتنا خوش قسمت ہے جس گھر کے ہر فرد کے اندر ندامت ہو، سوتے ہوئے بس رات کی تنہائیوں میں اللہ سے معاملہ ٹھیک کریں کہ اللہ اس سارے دن کے اندر کوئی ایسا بول نکل گیا، کوئی ایسی بات نکل گئی، کوئی ایسے لفظ نکل گئے، کوئی ایسی زندگی کی ترتیب بن گئی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، اللہ میری نسلوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں ان بولوں پہ بھی استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ اس عمل میں بھی توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو اللہ جل شانہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، روزانہ رات کو سوتے ہوئے معاملہ ٹھیک کر لے کہ میری آج کی رات آخری رات ہے، میرا آج کا دن آخری دن ہے، میری آج کی صبح آخری صبح ہے۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ولایت اس چیز کا نام ہے، یہ ولی کی نشانی بتاؤں، جو اللہ کا ولی ہے نا، جو اللہ کا ولی ہے اس کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے بشری تقاضے سے، وہ رات کو رب کے ساتھ جب تک معاملہ ٹھیک نہیں کر لیتا، برابر نہیں کر لیتا، اپنا معاملہ درست نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ رات کو چین نہیں آتا اور سوتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ آپ سارے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں؟ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے آپ بھائی بیٹھے ہیں، سارے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں؟ اس دن میرے پاس فون آیا ایک، میں سفر میں تھا، سفر میں ہو تو موبائل ساتھ رکھتا ہوں ورنہ گھر میں مجبوری ہے نہیں رکھ سکتا، سارا دن کالے ہی کالے۔ میں نے فون سنا، حضرت میں فلاں بول رہی ہوں، میں نے جی بولیے، میری ساس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، میں کہ میں دعا کروں یا اللہ تیری ساس مر جائے۔ کہہ رہے نہیں، میں نے کہا گھر سے نکل جائے۔ بھئی ناک میں جو دم کر رکھا ہے آخر اس کا حال تو یہی ہے، یا مر جائے یا گھر سے نکل جائے۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ خدمت کی فضیلت اور خدمت پہ جو اجر ملتا ہے اس پہ ہمیں ہماری نظر نہیں ہے، اس پہ ہماری نظر نہیں ہے، اس پہ نظر نہیں ہے کہ خدمت میں ملتا کیا ہے۔ اور ایک اللہ والے فرمانے لگے، کہنے لگے خدمت پہ خود خدا ملتا ہے۔ میں نے کہا اس کے مطلب یہ ہوا ایک بندے کو کام تھا کسی بڑے سے، تو وہ کسی بڑے کے پاس گیا، تو وہ بڑا جو ہے کیا کر رہا تھا، کسی کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے رہا تھا، یہ جا کے لے جا میرا نام کہ تیرا کام ہو جائے گا، کسی کو رکا لکھ کے دے رہا تھا۔ ایک بندہ بڑا قریبی آیا جس نے اس کی خوب خدمت کی تھی، وہ آیا نا کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ کہنا میں تیرے ساتھ خود چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ خود چلتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ خدمت سے کیا ملتا ہے؟ ہاں یاد رکھیے گا، دو چیزوں سے خدا ملتا ہے۔ اللہ کا ساتھ دو چیزوں پہ ہے، اللہ جل شانہ کا ساتھ کس پہ ہے؟ ایک صبر پہ، صبر پہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں تیرے خود ساتھ ہوں، چاہے دیر سے فیصلے ہوں، پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔
ایک خدمت پہ، اور خدمت بھی وہ جس کے پیچھے اللہ جل شانہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں، میں نے کہا یہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے نا، کسی کی مزدوری ملتی ہے تنخواہ کی شکل میں، اگر یہ اللہ کی رضا کا ہر وقت خیال کرتا رہے، وہ تنخواہ تو اس کی جھنگے ملے گی۔ جھنگا سمجھتے ہیں؟ وہ تو اب قصہ پاری نہ ہو گیا، میں جھنگا لیتا ہوں، جب کسی سے لیتا ہوں جھنگا لیتا ہوں۔ تو تنخواہ دار طبقہ جو ہے، اس دن وہ درویش کچھ بہت سارے تھے، میں نے ایک برفی والے کے پاس گیا، میں نے کہا کتنی برفی ہے تول دے، میں نے کہا اتنے سارے، ایک فالودہ تھا، یہ میں نے کہا یہ بھی دے دے، میں نے کہا مجھے جھنگا دے، وہ یوں دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہنے لگا وہ تو بڑا پرانا دور تھا، میں نے کہا دور پرانا تھا، ہم بھی پرانے ہیں، جھنگا دے۔ پھر اس نے مجھے برفی کا ٹوٹا جھنگے میں دیا، وہ میں لے آیا، کاغذ میں لپیٹ کے بچے کو دیا۔ تو یہ تو جھنگے ہی ملے گا، اس کو تنخواہ جھنگے ہی ملے گی، لیکن اس کے رزق میں جو برکت اس کی نیت کی وجہ سے ہوگی نا، جو اس کی نسلیں پھر کھائیں گے۔ لیکن یہ نیت اللہ پر کسی کو دیتا نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ تنخواہ دار ہو یا کسی مزدوری پہ اس نے طے کیا ہے کہ تجھے یہ کام کر، یہ مزدوری دوں گا، اور وہ کر بھی رہا اور اس کی نیت کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور ہر وقت اپنی نیت ٹٹول کے چل رہا، یہ معاملہ ہے بڑا معاملہ۔ کیوں؟ اخلاص آخر میں جا کے ملتا ہے، اخلاص۔ میں بعض اوقات بندہ ساری زندگی اخلاص مانگتا رہتا ہے، نیت کر کے محنت کرتا رہتا ہے ساری زندگی، اور اس کی نیک نیتی کی وجہ سے آخری وقت میں اللہ جل شانہ اس کو اخلاص عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ مانگتے اس کو ساری زندگی نہیں ملتا، لیکن آخری وقت میں پہلے فرشتہ اس کو اخلاص والی نعمت دیتا ہے، پھر روح قبض کرتا ہے۔ یہ پھر کوئی چند خوش قسمت ہوں گے جن کو یہ نعمت مل جائے کہ ان کے اندر اللہ کی رضا موجود ہو، پھر ان کی نسلوں میں اور ان کی رزق میں اللہ برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ تو آج ایک بات طے ہوئی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے نہیں۔ یہ جو عروج و زوال کی کہانیاں چلتی ہیں نا، عروج و زوال کی داستانیں چلتی ہیں، یہ اس لیے چلتی ہیں کہ میرے بندے دیکھ، اسے میں نے دیا تھا۔ آج ہی ایک صاحب میاں بیوی بیٹھے تھے، بیوی نے بات کی تو میاں ڈوب گیا، اسی وقت آنسو میں ڈوب گیا۔ مل تھی ہماری، فیکٹری تھی، بہت بڑا بنگلہ تھا، بہت بڑی کوٹھی تھی، ہمارا کچھ نہیں بچا۔ کسی نے آپ کا بتایا کہ آپ کچھ پڑھنے کو بتاتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ مل کس نے دی تھی؟ جسے دینا آتا ہے اسے لینا بھی آتا ہے۔ جب ہماری نظریں بھٹکتی ہیں نا، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، ہماری نظریں بھٹکتی ہیں، ناز آ جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے نام کے ساتھ ناز ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں اپنے نام کے ساتھ، چاہے مرد ہے یا عورتیں، میں کہتا ہوں ناز کاٹو اپنے نام کے ساتھ۔ اکثر میں نے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے مشکلات ختم ہو گئی ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں ناز والے ناموں کے ساتھ۔ 25 سال ہو گئے مجھے نام پڑھتے ان نام کے کیا تاثیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے نام کے ساتھ ناز ہوتا ہے نا، ان کی زندگی بڑی اوکھی ہوتی ہے، مشکلات میں ہوتے ہیں۔ ناز، اکثر خواتین کے نام کے ساتھ ناز ہوتا ہے، اور بڑے ناز سے نام لکھتی ہیں اور بڑے ناز سے نام بتاتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ناز زیبا صرف رب کو ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں میرے پاس وہ ہے جو رب کے پاس نہیں ہے۔ لوگ پکڑ کے لے گئے، یہ کیا کر رہا، اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر کے پاس لے گئے کہ امیر المومنین یہ بندہ دعویٰ کر رہا، کیا کہہ رہا؟
حضرت عمر جیسے آدمی کے سامنے وہ بندہ ڈرا نہیں، بمانگے دول کہنے لگا کہ ہاں میں کہتا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کہتا ہوں، میرے پاس وہ ہے جو رب کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے تیرے دعوے کی کیا دلیل ہے؟ کہا میرے رب کے پاس سب کچھ ہے، عاجزی نہیں ہے، میرے پاس عاجزی ہے، نیاز جسے میں کہہ رہا ہوں وہ ہے۔ امیر المومنین مسکرا دیے، کہا تو سچا ہے، ٹھیک ہے جا۔ ہے اس کے پاس عاجزی؟ اس کے پاس ناز ہی ناز ہے، اس کے پاس ناز ہی ناز ہے، سارا نیاز میرے پاس ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کو متکبر ہونے کا الزام خیال سے احتیاط سے لگایا کرو۔ ابھی مکہ مکرمہ میں ایک اللہ والے ہیں، تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے ان سے ملاقات کرا دے۔ میں نے انہیں فون کیا، مجھ سے فرمانے لگے طبیعت میری خراب ہے، 5 دن سے سر درد چل رہا ہے، گولیاں کھا کے دیکھ لی، سب کچھ کھا کے دیکھ لیا، میرا بھائی ڈاکٹر ساتھ بیٹھا ہے، دنیا کا ہر تدبیر، سر درد ختم نہیں ہو رہا، بس چلو مسافہ کر لیں۔ خیر میں ان کو لے گیا وہاں، ان سے مسافہ کرایا، مجھ سے فرمانے لگے تو بیٹھ جا۔ وہ چلے گئے، لفٹ سے گئے، نیچے اتر گئے، نیچے اتر کے انہوں نے مجھے موبائل پہ فون کیا، فون کر کے کہنے لگے ان سے کہہ دیں کہ یہ بہت بڑے متکبر ہیں، پراؤڈ ہیں، ان اللہ والوں کے بارے میں ان سے آپ کہہ دیں۔ میں نے کہا میری ضرورت نہیں ہوتی، یہ موبائل میں انہیں پکڑا دیتا ہوں، آپ کہہ دیں۔ کہنے لگا ہاں میں کہہ دوں، میرے فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ملوں کے مالک تھے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے ان کو کہہ دیا، موبائل دیا نا، میں نے کہا جی یہ کچھ بندہ ہے بات کرنا چاہتا ہے آپ سے، ایسے میں نے موبائل پکڑایا، انہوں نے ان کو کہہ دیا۔ کہنے لگے اللہ پاک نے اس بندے کو بڑا علم دیا، کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو میری مجبوریوں کو تو سن لیتا، تو مجھے زانی کہہ دیتا، مجھے اتنا غصہ نہ آتا۔ تو نے مجھے یہ کہا کہ کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا، تو نے تو مجھے وہ اتنا بڑا الزام دے دیا۔ پھر کہنے لگے کہ کئی دن سے میں اپنی تکلیف میں مبتلا ہوں، ان کو خیر پوری وضاحتیں بتائیں کہ میں درد میں مبتلا ہوں، دکھ میں مبتلا ہوں، میں تیری منزل میں بیٹھا ہوں، سامنے دیکھیں حرم ہے، میں حرم میں جا کے حرم والی نماز نہیں پڑھ سک رہا، اٹھا ہی نہیں جا رہا مجھ سے، اور یہاں اپنی جماعت کرا کے نماز پڑھ رہا ہوں مجبوری میں، بہت پریشانی ہے میری۔ یہ تو مجھے طارق نے کہا چلو میں نے تیرا مسافہ کر لیا، خیر بات ہو گئی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ ان کو میرے پاس لے آنا، میں شہرت یافتہ آدمی ہوں، میرے پاس ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں، میں نے تو اپنی موبائل کے میسج بند کرا دی ہیں کہ میرے پر گھٹیا قسم کے میسج آتے ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت حج کا ہے، یہ ضیوف الرحمان ہے، یہ اللہ کے مہمان ہے، کہیں ان کا حج برباد نہ ہو جائے۔ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ ان کو میرے پاس لے آنا۔ تو میں نے کہا پھر اب میں مغرب کے بعد یا عصر کے بعد لے، عصر کے بعد وقت زیادہ ہوتا ہے، کہنے لگے نہیں مغرب کے بعد لے آنا، عشاء کے بعد لے آنا۔ ہم نے عشاء کی نماز میں پڑھی، ان حضرات کو اکٹھا کیا، تو وہ جو بڑی سرکار تھی نا ٹیکسٹائل ملوں کے مالک، کہنے لگے میں نہیں جانا، بس میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا چلو چلے جاؤ کوئی بات نہیں، وہ خود بلا رہے ہیں، دوسرے بھی کہنے لگے چلے چلتے ہیں۔ اور میں نے ایک بندے سے کہا میرا موبائل ہے، اب جو یہ درویش بات کرے گا نا اس کے دل کے اندر کا درد نکلے گا، یہ موبائل ذرا ٹیپ کر لے، اور میرے پاس ٹیپ ہے وہ۔ اس وقت انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ نے میرے اوپر یہ جو الزام لگایا ہے، کوئی سوچ تو لیتے، پہلے کوئی دائیں بائیں تو دیکھ لیتے کہ میری حالت کیا ہے، میں کس حالت میں ہوں۔ یہ سامنے بیٹھا ہے طارق، اس نے آپ کو سامنے کہا ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت مرض کی حالت میں ہے، صرف مسافہ کر لیں۔ پھر فرمایا کہ انسان کی زندگی میں اللہ پاک بعض اوقات نعمتیں دیتا ہے، اور ان نعمتوں کو انسان جو ہے بھول جاتا ہے۔ میں بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور مفہوم بھولنے کے بعد
وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز دولت سے خرید سکتا ہوں، حتیٰ کہ کسی اللہ والے کی ملاقات بھی تو مال کے بل بوتے پہ خرید سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس مال ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی زندگی کے شب و روز کیسے ہیں، وہ بیچارہ اس وقت کس مجبوری میں ہے، وہ مجبوری نہیں دیکھتا، بس ایک لفظ کہہ دیتا ہے کہ وہ پراؤڈ ہے، متکبر ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ تمہارا حج تھا، حج میں تم نے اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ یہ الزام لگا دیا ابھی حج کر کے فارغ ہوئے ہو، گناہوں سے پاک ہو گئے ہو، اپنے گناہوں کے نامہ اعمال میں نئے گناہ لکھنا شروع نہ کرو، میں بھی تمہاری طرف سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی کر لینا۔ میرے محترم دوستو، جب کوئی مال اور چیزیں یا دولت یا حسن یا جوانی یا علم یا جاگیر یا دکان یا کوئی چیزیں آ جائیں نا تو خود بخود ناز پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، ناز نام کی لوگوں کی زندگی کو میں نے تلخ دیکھا ہے۔ کوئی سکون میں ہو، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جس نام کے ساتھ ناز آ جائے، چاہے وہ ناز کرے نہ کرے تو زندگی تلخ ہو جاتی ہے، جب ناز کرنے پہ آ جائے پھر زندگی سکون میں آئے گی۔ زندگی کا چین تو ختم ہو جاتا ہے، اس کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا چین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص شہزادہ بیٹھا ہے، اس وقت شہزادہ بیٹھا ہے۔ میں اس وقت دوستوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا آنے والے مجمع کی عزت ہو، آپ جتنے بھی حضرات تشریف لاتے ہیں، آپ کا اکرام، آپ کی ریسپیکٹ دل میں ہو۔ یہ آنے والے وہ حضرات ہیں جو اپنی مصروفیت ذمہ داریوں کو چھوڑ کے اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت حال بھرا ہوا ہے سارا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہو، اس پہ ناز نہ ہو کہ ہم اتنے بندے اکٹھے کر لیتے ہیں، یا یہ نہ ہو کہ مجمع اتنا زیادہ آ گیا، لوگ اتنا زیادہ آ گئے، ان کی ناقدری دل میں نہ ہو۔ اگر کسی کی ہو، اس دن ایک دوست ہے، میں سامنے بیٹھا تھا، فقیر سے بیٹھ ہیں، شیخ جو ہے سختی نرمی کر سکتا ہے، میں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ابھی وہ برتن کچا تھا۔ میں نے آج ان کو فون کیا، میں نے کہا محبت ایسی ہوتی ہے۔ خیر انہوں نے محبت کی، وہ بھی آ گئے، ان کی مہربانی۔ بھلا میں اچھیاں داجی نہ نیویاں نال نبھائی ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے کسی چیز کی نعمت عطا کی ہے، کسی نے چیز کی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کی فراوانی پہ خیال کرنا، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بول ہو بھی گیا ہے تو اس پہ ندامت ہو، استغفار ہو، تنہائیوں میں چند آنسو بہا کے رب سے معاملہ برابر کر لیں۔ میری بات پھر وہی ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ جس نے بے حساب دیا ہے اور جب لینے میں آتا ہے بے حساب لے لیتا ہے، بے حساب لے لیتا ہے۔ ناز کے ساتھ نیاز موجود ہے، ناز کے ساتھ نیاز موجود ہے۔ جھک جانا، اللہ کے ہاں یہ سیاسی عاجزی پسند نہیں ہے کہ جی میں بس سیاسی عاجزی، سیاسی تواضع۔ اللہ کے ہاں دل کی دنیا چلتی ہے، دل کی دنیا چلتی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، ادب دل سے ہوتا ہے، لفظوں سے نہیں، اداؤں سے نہیں ہوتا۔ ادب دل کا نام ہے، اور جس طرح ادب دل کا نام ہے اس طرح تواضع اور نیاز بھی دل کا نام ہے۔ یہ ایک دل کا عمل ہے، یہ ایک دل کا فعل ہے۔ نیاز دل کی عبادت ہے، خود عبادت ہے۔ کیا ہے؟ نیاز خود دل کی عبادت ہے۔ اللہ والو، نیاز دل کی عبادت ہے۔ میری بات کو پھر سمجھ لینا، ذرا غور کر لینا۔ نیاز دل کی عبادت ہے، نیاز دل کی عبادت ہے۔
میں کتنا بدقسمت انسان ہے جو غریب بھی ہے اور متکبر بھی ہے. کتنا بدقسمت انسان ہے، غریب بھی ہے متکبر بھی ہے. اور کتنا بدقسمت انسان ہے، کتنا خوش قسمت انسان ہے. اللہ نے مال و دولت چیزیں بھی دی ہیں پھر بھی تواضع ہے. میں ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا تو کہنے لگے آپ کے چچا تھے جو تایا تھے ان کا کیا بنا؟ کہنے لگے بس وہ کچھ زیادہ تہجدیں اور زیادہ عبادتیں تو نہیں کرتے تھے، بس وہ ان کے اندر تواضع تھی. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہ میں اللہ کے پاس جب حاضر ہوا تو میرے اللہ نے کہا کہ تیری کوئی بڑی عبادت تو تھی نہیں، تو یہ تواضع والی عبادت تھی جو مجھے پسند ہے کیونکہ یہ میرے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں آجزی میں بھی ایک چیز ہے کہ کسی کو ہم متکبر نہ کہیں. کیا پتہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے. جیسے میں نے اللہ والے کی بات عرض کر لی، انہوں نے کہا ان سے نیچے اتر کے لفٹ سے نیچے چلے گئے، پھر کہنے لگے کہ ان کو کہہ دینا وہ متکبر ہے. میں نے خود کہہ دوں. تو اس لیے اللہ والوں، اللہ جل شانہ نے زندگی کے دن رات دیے ہیں. اس میں ہر شخص کے پاس کچھ نعمتیں ہوتی ہیں، ہر شخص کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے ابھی کل کی بات ہے، غالباً کل کی بات ہے، کہنے لگے کہ ایک اداکار تھے، پھر وہ اداکار کی زندگی میں توبہ نصیب ہوئی. اور صاحب کہنے لگے کہ میں فلاں جو بہت بڑا صحافی ہے میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کا موبائل استعمال کرتا تھا. بہت بڑا صحافی اب بھی ہے پاکستان کا، اس کے اخبارات، اس کے چینل، اس کا سب کچھ نکلتا ہے. وہ کہنے لگے میں نے اس کی تصویر لینا چاہیے. اس نے کہا میں تصویر نہیں کھنچواتا، ایسے ہاتھ دیا سامنے. کہنے لگے میں نے جب وہ نکالی تو اس کی تصویر نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا. حالانکہ میں نے کھینچی تھی، وہ اس میں تھی نہیں. بس وہاں سے آیا تو سب کچھ لٹ گیا، نوکری سے نکال دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. بعض اوقات انسان کو ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں، وہ اس وقت وہ خطا نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ خطائیں بہت ساری جمع ہو چکی ہوتی ہیں، جمع ہو چکی ہوتی ہیں. اور میں اکثر کبھی کبھی نا اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں جاتا تھا. ایک بات بڑا اہتمام کرتے تھے. ہمارے نہر سامنے سے گزرتی تھی جس کے سامنے جو ہے وہ پانی لگتا تھا، تو اس میں چھوٹے چھوٹے مینر بنے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر پلیں ہوتی ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کا اہتمام فرماتے تھے، جو ملازم ہوتے تھے وہاں کے، ان کو کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے تنکے اس نہر سے نکالتے رہا کرو. پھر یہ اٹکتے اٹکتے پل کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر وہ پل ٹوٹ جاتی ہے اور نہریں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے تنکے اٹکتے ہیں، یہ ٹنکے اٹکتے اٹکتے پھر بڑے بڑے جھاڑ بن جاتے ہیں، پھر یہ بڑے بڑے بن کے یہ بند بن جاتے ہیں، پھر بند بن کے یہ پلوں کو روک دیتے ہیں. جب پل رکتی ہے تو نہریں ادھر ادھر سے ٹوٹ جاتی ہیں. نقطہ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ پہلے تنکے جمع ہوتے ہیں، یہ تنکے جمع ہوتے ہیں. اس لیے اللہ والو، زندگی اللہ نے ایک دی ہے، نیاز کے ساتھ زندگی. اگر ناز کے ساتھ زندگی ہے بھی تو اس پہ استغفار کر لیں. اگر صاحب کا کوئی خطا ہوئی تو استغفار کر لیں. اگر پھر بھی کوئی ہو جائے تو اللہ سے معاملہ برابر سرابر کر لیں. اس بندے سے بھی استغفار ندامت ہو، اس بندے سے بھی معافی مانگ لیں، اس بندے کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک کر لیں اور رب کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک کر لیں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتیں نہ چھن جائیں، معاملات خراب نہ ہو جائیں اور اللہ پاک نسلوں کو محروم نہ کر دے، نسلوں کو محروم نہ کر دے. نسل غربت، فقر و فاقہ اور مفلسی پہ نہ آ جائیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نسلوں سے اللہ ایمان چھین لیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے. مال کا چھننا اتنا گھاٹے کا کام نہیں ہے، ایمان کا چھننا بڑے گھاٹے کا کام ہے. فقیر کی زندگی 60-70 سال فقر و فاقہ میں گزری، موت آ گئی. اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے ہمیشہ کی امیری پائے گا. لیکن امیر کی زندگی یا فقیر کی زندگی، اگر ایمان چھن گیا ہمیشہ کی غریبی اور فقیری جہنم پائے گا.
نیاز اندر آتا چلا جائے، اور جو سابقہ کوتاہیاں ہیں اور غلطیاں ہیں ان پہ استغفار اور ندامت آتی چلی جائے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب بیعت کیا جاتا ہے تو اس وقت 3 تسبیحات بتائی جاتی ہیں۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 1 تسبیح استغفار کی صبح اور 1 تسبیح استغفار کی شام، اور استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم قرار دینا کہ ساری دنیا کے جتنے بھی قصور ہیں الہی میرے ہیں، اور یا اللہ یہاں تک ساری دنیا میں جتنے بھی نقصانات ہو رہے، فسادات ہو رہے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، میری خطاؤں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اللہ میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ جو کچھ بھی دنیا میں نقصان ہو رہا، اللہ حادثات ہو رہے، اللہ پریشانیاں آ رہی، اللہ جو قحط ہے بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ جو خشک سالی پانی نیچے چلا گیا، دریا بانجھ ہو گئے، یا اللہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا، اللہ میری ندامت ہے تو مجھے معاف کر دے، یہ میری خطاؤں کی وجہ سے ہو رہا، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ میری خطاؤں کی وجہ سے، اس پہ ندامت ہو، استغفار ہو۔ جو شخص اپنی ذات کو سامنے رکھ کے استغفار کرے گا، میرا نقطہ یاد رکھیے گا، جو شخص اپنی ذات کو سامنے رکھ کے ندامت کرے گا، استغفار کرے گا، ساری دنیا کو کہے گا اچھے ہیں، میں سب سے برا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک مائی آتی تھی، رشتہ دار تھی، اس کے بول تھے نہیں بھیڑا میں گندی، وہ ایسی کہتی تھی، اور اللہ معاف کرے میں چھوٹا سا، میں نے کہا اماں ماسی گندی آ گئی ہے، میں ایسی کہہ دیتا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ نے تو اس کو اچھا بنا دیا، وہ ایسی کہتی تھی۔ کسی نے بعد وصال دیکھا، اس کا کیا بنا تیرے ساتھ، کہنے لگا تو کہتی تھی گندی، آج تو نے دنیا میں اپنے آپ کو گندا کہا، ہم نے تجھے اچھا بنا دیا، اور اچھے وہ ہوتے ہیں جو اہل جنت ہوتے ہیں، لہذا تجھے اچھوں کے ساتھ کر دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بس نفس مطمئنہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہ گندا کہنا اندر کے ساتھ ہو، سیاسی نہ ہو۔ میرا رب دل کی دنیا کو خوب جانے، میرا رب دل کے رازوں کو خوب جانے، میرا رب اندر کے ساز و آواز کو خوب جانے، اندر کی دھڑکنوں کو جانے۔ مخلوق کو دھوکہ دے سکے خالق کو کوئی دے سکے؟ خالق کو کون دے؟ مخلوق کو دھوکہ دے سکے خالق کو کون دے؟ تو اگر کوئی خطا ایسی ناز کی ہو بھی جائے، غلطی انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اگر کوئی خطا ایسی ناز کی ہو بھی جائے تو اندر سے نیاز آ جائے، اندر سے بس ایسی ندامت آ جائے، چلتے پھرتے معاملہ ٹھیک کر لیا کریں، سوتے جاگتے معاملہ ٹھیک کر لیا کریں، اٹھتے بیٹھتے معاملہ اس سے ٹھیک کر لیا کریں کہ یا اللہ فلاں وقت میں ایک بات آئی تھی، اللہ میں کر بیٹھا تھا، اس بندے کا دل دکھا تھا، اس کو بھی جا کے میں معافی مانگ لوں گا، اللہ تو بھی معاف کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جو ہے اجر یا اس کا عذاب، اس کی سزا اللہ میری نسلوں میں میرے اندر آ جائے، تم بس معاف کر دے، تم معاف کر دے، تم معاف کر دے، استغفار کرے، معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو جو کچھ ملا رب کی طرف سے ملا۔ میں بات کو سمیٹ کے بات ختم کر رہا ہوں، اپنی زندگی، اپنی گفتگو کے پہلے لفظوں کو آخری لفظوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے عرض یہ کیا تھا جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا، جو کچھ موجود ہے میرے رب نے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اور جو نعمتیں ملی ہیں میرے اللہ نے دی ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی کمال جب دیا اللہ نے، کوئی کمال نہیں ہے، تو پھر ناز نہ ہو نیاز ہو، پھر ناز نہ ہو نیاز ہو، ہاں پھر تکبر نہ ہو ندامت ہو۔
اور کسی کو متکبر کہنا بھی نہیں چاہیے، ندامت ہو۔ اگر منہ سے بول نکل بھی گیا تو یہ صبح شام جو 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ سارا دن کا معاملہ ٹھیک کر لیں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں۔ کیوں وہ توبہ اور استغفار کرنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، جس طرح وہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے کہ معاف کرنا اس کا شیوا ہے، اس طرح معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ہم جو ذکر خاص کرتے ہیں نا، آپ اس پہ غور کریں، جو ذکر خاص کرتے ہیں اس کے ذکر خاص کرنے کے آخر میں استغفار آتا ہے نا۔ کیوں؟ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ فرماتی تھی، اللہ میری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اللہ میرے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں میں نے توبہ کیسی کی، ایسی توبہ کی کہ تجھے ناراض کر بیٹھی، توبہ کرتے کرتے خود توبہ کرتے کرتے تجھے ناراض کر بیٹھی۔ جو شخص عبادت کرنے کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کے بعد، راضی ہم کہاں کر سکیں، راضی کرنے کی کوشش کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے الہی کرنا چاہتا تھا کر نہیں سکا، کمی کوتاہی کو معاف کر دے، اللہ اس کی ساری کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ محفل کے آخر میں، مجلس کے آخر میں ہم جو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کے آخر میں جو استغفار کرتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے۔ یہ فقیروں کی ہر بات میں کوئی راز و نیاز ہوتا ہے، کوئی نقطہ ہوتا ہے، کوئی معرفت یا ڈونگیاں گلاں، دل دریا سمندروں ڈونگے تکون دلانیاں جانے ہو، یہ معرفت کی گہرائی کی باتیں یہی ہیں کہ اس میں جو استغفار ہے آخر میں وہ یہی ہے کہ الہی میرا سننا سنانا، اللہ میرا پڑھنا پڑھانا، اس میں کوئی خطا ہے، غلطی ہے، اللہ جہاں بھی کوئی خطا ہے تو معاف کر کے قبول فرما لے۔ ایسا نہ ہو۔ اور میں کتنے نمازی ایسی ہیں جن کی نمازیں ان پہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور 60 سال اور 70 سال وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ایک سجدہ قبول ہوتا ہے، نہ ایک رکوع قبول ہوتا ہے۔ اور ہر وہ عبادت جس عبادت کے بعد استغفار ہوتا ہے، جس عبادت کے بعد ندامت ہوتی ہے، اللہ اس عبادت کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے قبول فرماتے ہیں اس عبادت کو۔ اور میں استغفار کے بھی درجے ہیں، یہ بھی سنتے چلے جائیں۔ ایک زبان کا استغفار ہے، ایک دل کا استغفار ہے۔ زبان کا دل کا استغفار یہ ہے کہ بندے کا دل ٹوٹ جائے، ڈوب جائے، جس طرح کوئی بندہ جو ہے نا معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ صرف رو رہا ہوتا ہے اور ایسے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس لفظ نہیں ہوتے، آنسو ہوتے ہیں اور دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور اندر اس کے دل کہتے ہیں اچھا جا معاف کر دیا، جا آپ آنکھوں سے چلا سامنے معاف کر دیا۔ اسی طرح بعض اوقات بعض بندے استغفار ایسا کرتے ہیں اور ایسا اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ایسی جو ہے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کو ان کی استغفار پسند آ جاتی ہے۔ اور ایک اور خوشخبری بھی سن لیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بیٹھے ہوئے توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اس کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ ساری محفل کو محروم نہیں کرتا، عطا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام عیسیٰ السلام کے غالباً ان کا واقعہ آتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، الہی بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے، اگر وہ نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اب اعلان فرمایا، اب اس نے کھڑے کھڑے وہیں اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا، کھڑے کھڑے، کوئی توبہ کے استغفار کے لفظ نہیں پڑھے، کوئی اسم اعظم نہیں پڑھا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کے لیے، الہی تجھے ناراض کیا بہت زیادہ، تو نے میرا پردہ رکھا، آج تو پردہ رکھ لے، بس آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں کروں گا، آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، آج سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، نکلوں گا، کہیں گے اچھا یہی مجرم تھا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ آپ سوچیں ذرا، نقطے پہ غور کریں، اس نے وہیں کھڑے کھڑے اور رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا، اور اس کریم کا حال بھی دیکھے کیسا کریم ہے، بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ وہ تو نکلا نہیں، بارش شروع ہوئی، فرمائے جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے شروع ہوئی، تو یا اللہ اس کو دکھا تو دے، فرمائے جب نافرمان تھا پردہ رکھا، اب تو دوست بن گیا، اب تو اور پردے رکھوں گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی ایک کی توبہ کی وجہ سے سب کی توبہ قبول ہو جاتی ہے،
ایسی مجالس میں آنا جہاں آپ بیٹھے ہیں خسارے کا کام نہیں ہے، گھاٹے کا کام نہیں ہے، بڑی قبولیت کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی دنیا آخرت کی مصیبتیں ٹلتی ہیں، بڑی پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے بیٹھے بیٹھے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا، اللہ کے ساتھ ندامت اور توبہ اور دل ہی دل میں بیٹھے باتیں کر لی، رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا، اس کی توبہ اور نصوح قبول ہو گئی۔ اللہ نے کہا اچھا تیری قبول ہوئی تو ساتھ رہنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، آمین کہنے والے، تیرے ساتھ ذکر کرنے والے، صرف سر ہلانے والے، صرف زبان ہلانے والے لے یہ بھی جو ہے محروم نہیں جائیں گے، میں ان کو بھی ساتھ معاف کر دوں گا۔ یہ تو وہ کہتے ہیں نا ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاتا ہی میرا، وہ تو تیرے ایک قطرے سے سارے عالم کا کام بن جاتا ہے۔ تو زندگی ایسی گزرے بھائی تو ٹھیک ہے نا، ناز کے ساتھ یا نیاز کے ساتھ ہیں؟ ہاں، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ نام ناز ہے نا، میرا مشورہ ہے، حکم نہیں دے سکتا، مشورہ ہے، اپنے نام کے ساتھ ناز ختم کر دیں، بولنا لکھنا ختم کر دیں، یہ ناز لکھنا ختم کر دیں۔ اب بیٹھ کے اللہ کے سامنے ہم ذکر کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ جو کیلو کال ہوا نا، جو کچھ عرض کیا، یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اور بے ربط باتیں، میں اپنے سارے درس کی تشریح 2 لفظوں میں کیا کرتا ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اور بے ربط باتیں۔ ارے قال اللہ قال رسول تو علماء کا شیوا ہے، یہ علماء بیان کریں، ان کو اچھا لگتا ہے، میں ٹوٹ کے بعض حکیم ہوں، چھوٹے موٹے ٹوٹ کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اور بے ربط باتیں، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ یہ بولنا اور سننا تیری چاہت کے ساتھ ہوگا تو عمل میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ یا اللہ تیری چاہت ساتھ مل جائے گی تو یا اللہ اس میں برکت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یا اللہ تیری چاہت مل جائے گی تو عالم میں اس کی وجہ سے خیریں پھیلے گی، ورنہ نہیں پھیلے گی۔ یا اللہ تیری چاہت اگر مل جائے گی ہماری زندگی بدلے گی، ورنہ نہیں بدلے گی۔ اور یا اللہ تیری چاہت اگر مل جائے گی تو پوری دنیا کے اندر ہدایت اس تسبیح خانے کی برکت سے آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اس غم کے ساتھ، اس درد کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے، اور جس کو یہ درد نصیب ہو گیا اللہ پہلے اس کی دنیا آخرت کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ یقین جانیے ہر درس کے بعد مجھے لوگ ملتے ہیں، ہماری یہ مشکل ٹلی، ہماری یہ پریشانی دور ہوئی، ہمارا یہ غم دور ہوا، ہمیں اللہ نے یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے برکات ملتی ہیں، یہاں سے برکات تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ خیر و برکت کی محفل ہے جس میں دنیا بھی بنتی ہے، جس میں آخرت میں انشاءاللہ بنتی ہے۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ صلی علی محمد عبدک ورسولک، اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات، وصل علی المؤمنین والمؤمنات، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، 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 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، 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 یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم،
یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کو کامل ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کی مغفرت فرما، اس دنیا سے جتنے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس دنیا سے جتنا رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے بھی انسان رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ جو اس لمحے دنیا کے جس کونے میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے انہیں کلمہ نصیب فرما، اللہ انہیں کلمہ نصیب فرما، انہیں کلمہ نصیب فرما۔ اللہ جتنی بھی امت کے غیر مسلم کافر ہیں ان سب کو کلمہ نصیب فرما، اللہ ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ مسلمانوں کو کلمہ نصیب فرما، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اپنے عذابات سے بچا، بلیات سے بچا، آفات سے بچا، نقصانات سے بچا، اللہ اپنی پکڑ سے بچا، اپنی پکڑ سے بچا۔ بس رحم کا معاملہ فرما، بس عفو کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما اور برکت کا معاملہ فرما۔ نسلوں کے لیے برکت کے دروازے کھول دے، نسلوں کے لیے عافیت کے دروازے کھول دے، سارے عالم کے لیے برکت کے دروازے کھول دے، سارے عالم کے لیے عافیت کے دروازے کھول دے، مصیبتوں کے دروازے بند کر دے، آفات کے دروازے بند کر دے، نقصانات کے دروازے بند کر دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اجتماعی استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، سارے عالم کو معاف کر دے۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے، توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو امت کے اندر عذاب اور آفات ہیں ان کو ختم فرما۔ الہی عافیت کے معاملے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، راحت اور رحمت کے فیصلے فرما، برکت اور کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے، اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں توفیق عبادت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان دلوں کو اپنے خاص کرم کے لیے قبول فرما، خاص کرم کے لیے قبول فرما، خاص رحم کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان دلوں کو اے اللہ جنت میں جانے کے قابل بنا، جہنم کی آگ سے بچا۔ اس دل کے اندر یا اللہ آخری وقت میں اپنی ذات عالی کا نور عطا فرما، اور تیری یا اللہ ذات عالی کے نور کی وجہ سے یا اللہ زبان پہ کلمہ نصیب ہو جائے، خاتمہ بالخیر کر دے، سوء خاتمے سے بچا دے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہیں اور آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو جائیں۔ یا اللہ اس سزا سے بچا دے، اس عذاب سے بچا دے، اس بلا سے بچا دے، کلمہ نصیب کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ نماز کے اندر دھیان عطا کر دے، اے اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، ہمیں پکا نمازی بنا دے، دھیان والی نماز عطا فرما، خشوع والی نماز عطا فرما، توجہ والی نماز عطا فرما، شوق والی نماز عطا فرما، جذبے والی نماز عطا فرما، اور جذبے والا ذکر عطا فرما، شوق والی دعا عطا فرما، شوق والی تلاوت عطا فرما۔ اے اللہ جس میں تیری ذات عالی کا شوق ہو، جس میں 100% دھیان ہو، اے اللہ ایسی عبادت عطا فرما، ایسی تلاوت عطا فرما، ایسی نماز عطا فرما۔ یا اللہ ہماری توجہ اس طرف دلا دے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو تیرا نام سکھا
سکھا دے، تیرے حبیب کی محبت سکھا دے، ان کو نورانی علوم سکھا دے، ان کو قرآنی علوم سکھا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں یہ بات دے دے، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، اپنے نام اور اپنی ذات عالی کے تعارف سے محروم نہ فرما، ہماری بیٹیوں کو بہوں کو محروم نہ فرما، ہماری بہنوں کو محروم نہ فرما، جنات کو محروم نہ فرما، انسانوں کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی جنات ہیں ان سب کو اپنی محبت عطا فرما، جتنے بھی جنات ہیں ان سب کو اپنا تعلق عطا فرما، اور جتنے بھی جنات ہیں ان کو یا اللہ نماز میں دھیان عطا فرما، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو کلمے والی دولت عطا فرما۔ الہی ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ کرم فرما۔ جتنا بھی مجمع آیا ہے عورتوں اور مردوں کا، ان کی حاضری قبول فرما، ان کے آنے کو بخشش کا ذریعہ بنا، ان کے آنے کو رحمت کا ذریعہ بنا، ان کے آنے کو مغفرت کا ذریعہ بنا، ان عالم میں ہدایت کے پھیلانے کا ذریعہ بنا، عالم میں تیری محبت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ خدمت کا ذریعہ بنا، مشکلات کے حل ہونے کا ذریعہ بنا، غیب کے خزانے سے مصیبتیں دور ہونے کا ذریعہ بنا، پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا۔ جتنی بھی بہنیں اور بھائی آئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما، ان کی حاضری قبول فرما، بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کسی خطا کی وجہ سے حاضری سے محروم نہ کر دے، کسی خطا کی وجہ سے حاضری سے محروم نہ کر دے، یا اللہ حاضری سے محروم نہ کر دے، یا اللہ حاضری سے محروم نہ کر دے۔ بس موت تک لگائے رکھ، بس موت تک لگائے رکھ، بس موت تک چلائے رکھ، اخلاص کے ساتھ چلائے رکھ، اخلاق کے ساتھ چلائے رکھ، عافیت کے ساتھ چلائے رکھ، برکت کے ساتھ چلائے رکھ، کسی ابتلا اور آزمائش سے بچائے رکھ، کسی ابتلا اور آزمائش سے بچائے رکھ، ذلت اور علت سے بچائے رکھ، قلت سے بچائے رکھ، بس عافیت عطا فرما۔ جتنی بھی دوست ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ان کے غموں کو تو خوب جانے، ان کے دردوں کو تو خوب جانے، ہر دل کے اندر تو جھانک سکتا ہے، ہر دل کے اندر کے درد کو تو جانتا ہے، ان کے دردوں کے حال پہ رحم فرما، ان کے دردوں کو ختم فرما، ان کے دکھوں کو ختم فرما، ان کے سولوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی دوست آئے ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مصیبتیں حل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، ان کے رزق میں برکت دے، مال میں برکت دے، یا اللہ بے روزگاری کا حال تو غیب سے تو ہی کر سکتا ہے، یا اللہ ان کے رزق میں برکت دے، جن کی بے روزگاری ان کو رزق عافیت والا دے، اے اللہ جن کو صحت نہیں انہیں صحت عطا فرما، جن کو صحت ملی ہے انہیں کمال عطا فرما، یا اللہ ان کو ایمان عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں جہاں مریض موجود ہیں ان کو شفا دے دے، اے اللہ جو روحانی مریض ہیں ان کو شفا دے دے، یا اللہ جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، تو دائیں بائیں سے ان کی حفاظت فرما، ان کی کفایت فرما، ان کی کفالت فرما۔ اگر گناہگار تیرے سامنے آئیں گے تجھے کیا منہ دکھائیں گے، سیاہ دل سیاہ چہرہ لے کے آئیں گے کیا منہ دکھائیں گے۔ گناہگاروں کی مدد فرما، گناہگاروں کی مدد فرما، خطاکاروں کی مدد فرما۔ نفس اور شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے، اب تیری مدد کے بغیر گزارا نہیں ہے، تیری طاقت کے بغیر گزارا نہیں ہے، تیری رحمت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو گناہگاروں کی مدد فرما، تو گناہگاروں کی مدد فرما، تو عافیت کا معاملہ فرما، تو ذلت و قلت سے بچا، تو عافیت کا معاملہ فرما۔ جتنے مریض شفا عطا فرما، اے اللہ قرض جتنے ہیں دینے ان کے غیب سے وسیلے بنا دے، ان کے غیب سے طریقے بنا دے، اے اللہ جن کی شادیاں رکی ان کے غیب سے رشتے بنا دے، عافیت کے ساتھ جن کے گھر لٹے ان کے گھر بسا دے، جن کی دکانیں لٹ گئی ان کی دکانیں بسا دے، جن کی زمینیں لٹ گئی ان کی زمینیں بسا دے، جن کے گھر لٹ گئے
ہیں ان کے گھر بسا دے، جن کے دل لٹ گئے ان کے دل بسا دے یا اللہ، جن کے شہر لٹ گئے شہر بسا دے اے اللہ، جن کی زندگیاں لٹ گئی ان کی زندگیاں بسا دے۔ تو بس غیب سے روشنی دے دے، اب اندھیرے کو ہٹا دے، اب اندھیرے کو ہٹا دے۔ الہی ہم نے تو ساری زندگی اندھیرا دیکھا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، ذلت و ظلمت کا اندھیرا ہے یا اللہ، یہ فیشن کا اندھیرا ہے۔ اب تو سنتوں کی بہاریں دکھا دے اے اللہ، اب تو سنتوں کی روشنیاں دکھا دے، اب تو اپنے حبیب کی نورانی زندگی جگہ جگہ دکھا دے یا اللہ۔ یہ نقشے اور جلوے نظر آ جائیں، بس یہ دیکھ لیں پھر موت آ جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ذلت و ظلمت دیکھتے دیکھتے قبروں میں چلے گئے یا اللہ، تو بخش دے گا، تیری مہربانی ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکی تو کیا دیکھا، تو اب یہ دکھا دے میرا مالک، اب یہ دکھا دے اللہ، تیرا کرم ہوگا تو ہو جائے گا۔ تو اب ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اب ہدایت کی فضائیں بنا دے اے اللہ، کفر کو بھی ہدایت دے دے، مسلمان کو بھی ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے دے، ایمان دے دے، اخلاق دے دے، اپنا تعلق دے دے اے اللہ، دیانت و امانت دے دے، صداقت و سچائی عطا فرما، ہمارے گھروں کو چین و امن کا گوارا بنا، ہمارے گھروں کے اندر ایمان اعمال کی زندگی عطا فرما، ہماری نسلوں میں ایمان اعمال کی زندگی عطا فرما، ہماری نسلوں میں بھی اخلاق عطا فرما، اخلاق عطا فرما، سچی معاشرت عطا فرما، سچے معاملات عطا فرما یا اللہ، سچی زندگی عطا فرما اور سچی موت عطا فرما، سچی موت عطا فرما، سچی موت عطا فرما یا اللہ، دھوکے والی موت سے بچا اور جھوٹ والی موت سے بچا، ذلت والی موت سے بچا، بس تو معاف کر دے، بس تو معاف کر دے، غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، غیب سے ہماری مشکلیں حل فرما، تو کرم کا معاملہ فرما، تو عفو کا معاملہ فرما، تو عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ۔ جو لگ تسبیح خانے کی خدمت میں لگے ہیں، دامے درمے سخنے قدمے، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی نسلوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی نسلوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ان کی ہر مشکل میں تو ان کا کفیل بن جا، ان کا وکیل بن جا۔ ہمارے میاں صاحب کے ماموں فوت ہوئے اور ان کے ساتھی انعام صاحب کے سسر حاجی سبحان صاحب، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اے اللہ، ان دونوں کے حال پہ اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے حال پہ رحم فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، بس معاف کر دے، 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 اس کے علاوہ کچھ نہیں، معاف کر دے، بے حساب و کتاب معاف کر دے، فضل کر دے، عدل نہ کر، فضل کر دے، عدل نہ کر، فضل کر دے، عدل نہ کر، معاف کر دے، معاف کر دے، ہمارے آنے بیٹھنے کو قبول فرما اور اس کو یا اللہ، اس نئے خانے کو کا تعبت زندہ رکھ دے، اس تسبیح خانے کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، غیب سے ساری ضرورتیں پوری فرما، کبھی بھکاری بنے سے بچا دے، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرماتا رہے، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرماتا رہے، نسلوں کو اس کا کفیل بنا دے، نسلوں کو اس کا وکیل بنا دے، تو خود ان کا کفیل اور وکیل بن جا، بس غیب سے ضرورتیں پوری فرما، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین برحمتک۔